ان دنوں سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا میں بھی یہ خبریں میں نے پڑھی ہیں کہ فارماسسٹ ایسوسی ایشنز کے حوالے سے یہ بات منسوخ کی جا رہی ہے، بڑے وہ نعرے لگا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ ہمیں تو اجازت مل گئی کہ ہم پریکٹس کر سکتے ہیں، میڈیسن آپ بتا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، بی فارمیسی کرنے والا، ڈی فارمیسی کرنے والا کسی کو میڈیسن تجویز کر سکتا ہے، لکھ کے دے سکتا ہے؟ یہ شاہد نذیر چوئی صاحب، آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا، اور اسپیشلی اس وقت ایک انتہائی غیر قانونی نوعیت کی ایک مہم جوئی کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز، خاص طور پہ فارماسسٹ جو ہیں، ان کے پاس شاید یہ قانونی اختیار آ گیا ہے کہ وہ بینگ کلینکل فارماسسٹ پرسکرائب کر سکتے ہیں میڈیسن۔ تو یہ صریحاً جو ان کا اپنا قانون ہے، جس کو ہم فارمیسی کے حوالے سے یا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کے حوالے سے کہتے ہیں کہ الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل ایکٹ 2022، اس کا سب سیکشن 2 ہے، سیکشن 4 کا۔ میں ریلیونٹ لائن آپ کے لیے پڑھتا ہوں، چونکہ یہ عوام کی آگاہی کے لیے انتہائی اہم ہے، اور خاص طور پہ وہ فارماسسٹ جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ میں ایک قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے سے بڑا زور دوں گا اس بات پہ کہ کوئی ایسا وہ کام نہ کریں جو ان کے اپنے قانون کی خلاف ورزی ہو۔ اور قانون یہ کہتا ہے، The council will ensure that the right to prescribe drugs may not be given to any allied health professional۔ تو یہ جو رائٹ ٹو پرسکرائب ڈرگ ہے، ان کے اپنے قانون میں یہ لکھا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بی فارمیسی ڈی فارمیسی والے کو بھی یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیسن تجویز کر سکیں، لکھ سکیں یا سرجری کر سکیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی بتائیں نا، اکثر میڈیکل سٹور کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے کہ وہاں پر جو میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک تو ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ میڈیسن کے نام اور اس کے جو اس کا ریلیونٹ فارمولا ہے، یا جو بھی اس کا کیمسٹری ہے اس میڈیسن کی، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، وہ فارماسسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن وہ میڈیسن تبھی ڈسپینس کر سکیں گے اگر ان کے پاس پرسکرپشن آتی ہے۔ ہمارے ہاں بڑی نہیں، لیکن یہاں پر مجھے بتائیں، ان کا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے، ورنہ وہاں تو کئی میڈیکل سٹور ایسے ہیں بالکل میٹرک پاس لڑکے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، میڈیسن دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کئی ابہام بھی پیدا ہو جاتے ہیں، نام بھی مل رہے ہوتے ہیں میڈیسن کے، غلط میڈیسن بھی دے دیتے ہیں نا۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ وہاں پر فارماسسٹ جو ہوتے ہیں، بی فارمیسی جنہوں نے خاص طور پر کی ہوتی ہے، یہ کنسرنڈ جو ان کی جاب ہے کسی میڈیکل سٹور کے لیے، ان کی کوالیفیکیشن کے لیے، کہ وہاں پر کسی بھی میڈیکل سٹور کے لیے بی فارمیسی کرنا ضروری ہے؟ جی دیکھیے، جو تو فارمیسیز ہیں وہاں میڈیسن کو ڈسپینس کرنا کہ جی ڈاکٹر کی پرسکرپشن آئی ہے اور اس کے مطابق آپ نے ڈسپینس کی ہے میڈیسن، یہ فارماسسٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ دوسرا، ڈی فارمیسی جو کرنے والے ہیں، جی، ان کو بھی سنا ہے کہ اب میڈیکل سٹور کے اندر جاب دینا ضروری ہے۔ جی، ہر بڑے میڈیکل سٹور، یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ڈی فارمیسی ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، یہی وہ بنیادی بات ہے کہ جہاں ہم نے انکوالیفائڈ لوگوں کو ایز شاپ اسسٹنٹ کے طور پہ ہم نے فارماسسٹ بنا رکھا ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کے پاس ڈپلومہ ہونا چاہیے فارمیسی میں، تاکہ وہ جو ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور کریکٹ میڈیسن جو ہے اس کو ڈسپینس کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ سر۔ بے حد شکریہ جناب۔